مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مسیحیت امن کا دین نہیں ہے، اور یہ پروگرام سید راحیل حسین صاحب کے سوالات پر مبنی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے اور بڑھتے ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب کی طرف۔ پاسٹر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ راحیل حسین صاحب ہیں، ان کے اعتراضات ہیں کافی سارے، اور ان کا پہلا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیحیت امن کا دین نہیں ہے، اور وہ اس بات کے لیے حوالہ کوٹ کرتے ہیں لوکا کی انجیل 22 باب اور اس کی 26 آیت، جس میں اس نے کہا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے، اسی طرح جھولی لے لے، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ تو اس طرح سے تو مسیح خود جو ہے وہ جہاد کا درس دے رہے ہیں کہ تلواریں خرید لو اور جہاد شروع کر دو۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ لوکا کا حوالہ دے کے جو راحیل صاحب نے کہا ہے وہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، لیکن اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متی 10ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ بھئی دو دو جھولیاں نہ لینا، ٹھیک ہے، امن کی تعلیم دی، تو اس طرح تو یہاں پر جو ہے یہ چیزیں فرق آ گئی ہیں۔ خاص کر انہوں نے جس بات پر اعتراض کیا وہ کہ اپنی پوشاک بیچ کر یا کوئی بھی اور چیز ہے سامان خرید کے تلوار خریدو، تو شاید چونکہ وہ اسلامک سافٹ ویئر سے سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہے کہ تلوار خریدنی ہے تو لا محالہ جہادی ہوگا، یہی بات ہے۔ یہاں یہ بات محاورے کے طور پر کہی گئی ہے۔ دیکھیں، جب مسیح یسوع اس دنیا میں زمین پر خدمت کر رہے تھے، منسٹری کر رہے تھے، تو بہت ساری چیزیں فرق تھی۔ روزہ رکھنے کے متعلق شاگردوں کو کہا گیا تو مسیح نے کہا ابھی دلہا ان کے ساتھ ہے، ابھی کیوں رکھیں روزہ؟ نہیں رکھ سکتے روزہ۔ تو اسی طریقے سے جب مسیح ان کے ساتھ تھے تو سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، لیکن مسیح ان کو جو بات بتانا چاہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ کئی جگہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ لوگ تم کو ستائیں گے، لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کریں گے۔ تو جو بات مسیح ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ سبز باغ نہیں میں آپ کو دکھا رہا، کہ ان کو کوئی سبز باغ دکھا دیتے، جی فکر نہ کرو آپ کو باغوں والے پلاٹ دے دیے جائیں گے، آپ کو ایک ایک مرسیڈیز دے دی جائے گی، نہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں جاؤں گا تو چیلنج بدل جائے گا، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے، اور درست کہا۔ شاگرد پہلے سے اس چیلنج کے لیے تیار تھے۔ جب پطرس کو سلیب دینے لگے ہیں تو اس نے کہا رکو، مجھے سیدھا نہ سلیب دو، مجھے الٹا لٹکا۔ جب اسٹفنس کو سنسار کیا گیا تو شاگرد اس بات کے لیے بھی تیار تھے، اور جب شاگردوں کو رسولوں کو کوڑے مارے گئے تو باقاعدہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خوش ہوئے اس بات پہ خوش ہوئے۔ تو یہ سب کچھ کیونکہ مسیح یسوع نے ان کو ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کر دیا تھا، اور اگر یسوع مسیح نے یہ سب کچھ نہ بتایا ہوتا تو شاگرد کہتے لو استاد نے پہاڑی آواز میں مبارکبادیاں سکھا دی، دعائے ربانی سکھا دی، اچھی اچھی باتیں بتا دی، یہ تو بتایا نہیں تھا، اب تو مارے گئے، اب ہم کیا کریں، یہ کس چکر میں پھنسا دیا ہمیں۔ لیکن شاگرد اس کام کے لیے تیار تھے، یہ 3,000 کا مجمع بھی ان کے سامنے تھا تو وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کلام کی منادی کرتے تھے۔ پولوس نے حاکم وقت کے دربار کے اندر کہا کہ زنجیروں کے علاوہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر چیز یہاں پر کرسچن ہو جائے۔ تو یہ اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے مسیح یسوع نے ان کو کہا تھا، لٹرلی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تلوار خرید کے جہاد شروع کرو، ٹھیک۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں واقعی وہی حالات تھے جن کا یسوع مسیح نے ذکر کر دیا تھا، اور ان 3 صدیوں میں آپ ان کرسچنز کی گواہیاں سنیں، ان کے بچوں کی گواہیاں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے جوان مردی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ ایک بادشاہ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ جس کے گھر سے، جس کے پاس سے بائبل یا بائبل کا کوئی ٹکڑا پیس بھی مل گیا اس کی سزائے موت ہے۔ کتنے لوگوں کو صرف اس وجہ سے سزائے موت دے دی گئی کہ ان کے پاس بائبل نکلی تھی۔ تو آپ کنٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے، آپ تلوار کا نام سن کے
تو جہاد کی تعلیم، آپ کے ذہن میں جہاد آ جہاد جاتا کا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک. بس اب اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں. اگلا سوال بھی انہوں نے یہ کیا کہ مسیح نے پطرس کو حکم دیا کہ اس کا کان اڑا دو. مطلب یہ کہ مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرو. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ ہاں، یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے. پہلی بات تو مسیح نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس کا کان اڑا دو جو مجھے پکڑنے آئے ہیں. یہ کہیں نہیں کہا. یہ ان کی مبالغہ رہی یا سمجھے کہ غلط بیانی یا کہہ لیں. سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں صحیح سے. نہیں پڑھا تو ہوگا لیکن لیکن پاس صاحب یہ تو کہیں کوڈ نہیں نا کہ مسیح نے کہا ہے کہ اس کا کہیں یہ کان نہیں اڑا دو. لکھا. یہ پطرس نے اپنی مرضی سے وہ اس کا کان اڑا دیا تھا، لیکن وہاں پر جو مسیح نے کہا وہ نہیں بتا رہے. یہ بھی بددیانتی ہے. جی ہاں، پوری مسیح نے بات ان کو نہیں کہا بتا کہ اپنی تلوار میان میں کر، کیونکہ جو لوگ تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل ہلاک کیے جائیں ہوں گے. گے. یہ ایک تاریخی فقرہ تھا جو یسوع مسیح نے کہا، جو آپ سمجھیں کہ نوشتہ دیوار ہے. ٹھیک. اس کو کوٹ کرنا چاہیے تھا. جو مسیحیت کا نقطہ نظر ہے اس کو نہیں کیا. تو نہ مسیح نے جنگ کی تعلیم دی، نہ جنگ کے لیے آمادہ کیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے یا ہم پہ الزام. ٹھیک پاس صاحب اگلا سوال ہے. سید راحیل صاحب کا بیان ہے کہ پطرس کی تلوار جنگ کے لیے خریدی گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے جواب میں کسی مسیح نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ تلوار دفاع کے لیے خریدی گئی تھی. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پطرس کی نہ تو پطرس کی تلوار جنگ کے لیے تھی نہ دفاع کے لیے تھے. اس کا پس منظر سمجھیں. جس دور میں مسیح اس دنیا میں آئے ہیں وہاں پر یہودی ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس قوم کا بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ تھا وہ ان پہ چڑھائی کرتے تھے، وہ ان کو مارتے تھے، وہ ان کو لوٹتے تھے، اناج وغیرہ چھینتے، ہاں سب کچھ کرتے تھے. کئیوں نے تو ان کے ملک پر قبضہ کیا، کئی غلام بنا کر اٹھا کے اپنے ملک میں لے گئے. پھر یونانیوں نے تباہ آزمائی کی، انہوں نے ان کو غلام بنایا. اور ابھی جب مسیح آیا تو اس وقت بھی رومی حکمران تھے، تو یہ ان کے باج گزار بن کے زندگی گزار رہے تھے. ایسی صورت میں جو انٹرٹیسٹامنٹل پیریڈ ہے اس کے اندر کئی جنگجو تنظیمیں وجود میں آ گئیں، اور کئی خاندان تو نسل در نسل ان حملہ آوروں کے خلاف جنگ کرتے رہے. تو جب مسیح یسوع تھے تو اس وقت بھی 5-6 تنظیمیں جو جنگجو تنظیمیں تھیں وہ کام کر رہی تھی. ایون برابا بھی اسی قسم کی تنظیم کا ممبر تھا اور وہ بغاوت کے جرم میں وہ قید تھا. تو یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے. ایسی صورتحال میں ہاں پطرس بھی جو مسیح کا شاگرد تھا ایکچولی یہ اس سے پہلے کسی جنگجو تنظیم کے اندر تھا. اور وہ تنظیمیں تو اپنے ساتھ جس طرح وہ سکھ تلوار یا خنجر لگا کے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حالات کسی قسم کے ہیں، کسی وقت بھی مسیحا آ گیا تو وہ اعلان جنگ کر دے گا. ٹھیک ہے. ایک جگہ یوحنا کی انجیل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسیح سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا، ایک گروپ آ گیا اور یہ عید تجدید کا دن تھا. تو انہوں نے پوچھا تو کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو کلیئر بتا دیں. ان کا مقصد تھا مسیح ہے تو اعلان جنگ کر. ابھی ہم خنجر تلواریں ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں اور رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. ابھی بڑی دیر انتظار کر لیا. پطرس چونکہ مسیح کی تنظیم میں آ گیا لیکن مائنڈ تو ابھی تک تو پرانا ہی تھا. آپ کو پتا ہے کہ مسیح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مسیح کے رنگ میں رنگے جانے کے لیے ان کو ٹائم لگا، ایک دم نہیں. تو اس کی تو سوچ پرانی تھی. جو اس نے تلوار نکالی وہ تو اسی لیے نکالی کہ اچھا آ گیا ٹائم. لیکن مسیح یسوع نے جب اس کو بتا دیا کہ نہیں ہمارا مشن ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھ آ گئی. تو آزادی پسند تحریکیں کئی کام کر رہی تھی اس وقت اس طریقے سے. یہ وجہ تھی. اچھا پاس صاحب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال جو ایک مسیح مسلم مکالمہ، یہ ایک تنظیم ہے مسیح مسلم مکالمہ والوں نے ایک سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زکریا کی کتاب 9 باب 10 آیت میں لکھا ہے کہ آنے والا مسیح قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا. اور لیکن نئے عہد نامے میں یہ بیان فرق ہے. نئے عہد نامے کا وہ کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسیح نے کہا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. یہ تو پھر سر جی کھلا تضاد ہوا نا اس بات میں. نہیں، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا کہ وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، تو یہ درست بات ہے. مسیح جب آیا تو آپ پہاڑی بات سارا پڑھ کے دیکھیں، اس نے صلح کا مژدہ دیا. حتیٰ کہ جس دن یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے تو
تو اس وقت جو فرشتوں نے گیت گایا وہ یہ تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے صلح. تو وہ صلح کے لیے یہ آیا تھا. انہوں نے حوالہ نیو ٹیسٹامنٹ سے جو پک کیا وہ رانگ کر لیا اور پھر اس کو اور زیادہ خراب کرنے کے لیے غلط سمجھ لیا. وہ ہے کہ میں مسیح یسوع کا بیان ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. اس کا مطلب غلط سمجھ لیا. اس کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے تشریح کر دیا. مسیح یہ کہہ رہے تھے وہی بات جو مسیح اپنے شاگردوں کو وقتاً فوقتاً بتاتے تھے کہ لوگ تم کو ستائیں گے، لوگ تم کو ماریں گے میرے نام کی خاطر میرے ستا نام جاؤ کی گے. خاطر. چونکہ مسیح لوگوں کو ان کی برائیاں برملا بتا دیتے تھے اور لوگ سچائی کو برداشت نہیں نہیں کرتے. کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ تھا. تو جو مسیح کہہ رہے تھے کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں صلح کرانے نہیں، اس کا مطلب سمجھے. میں موجودہ کنٹیکسٹ میں آپ کو بات کرتا ہوں جی. کہ کوئی اگر ہندو ہے، پورا خاندان ہے، لیکن ایک فرد اگر بیٹا کرسچن ہو جاتا ہے تو باپ اور ماں اس کے خلاف ہو جائیں گے. دشمن ہو جائیں گے. اگر باپ کرسچن ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کے خلاف ہو جائے گا. اور مسلمان تو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر بالکل. آپ کے خاندان میں آپ کا بیٹا کرسچن ہو جائے کہ میں مسیح کو خداوند مانتا ہوں تو آپ تو اس کو بالکل ہاں زہر کا مارنے کے گلاس اندر پلا دیں گے آپ پلا اس کو. دیں گے. صحیح. اور اگر باپ مسیح کو خداوند مانتا ہے تو بیٹا اس کے خلاف ہو جائے گا. یہی یہ حقیقت، تلوار چلانے کا یہ مطلب تھا. مقصد تھا کہ ٹھیک ہے. خدا کی بادشاہ جہاں جہاں پہنچے گی تو یہ تلخ واقعات گراؤنڈ رونما ہوں گے. ریالٹی ہیں. ٹھیک. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. صحیح. یہ ہوتا. تو جہاں جہاں مسیحیت گئی ہے ایسے واقعات ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں، دیکھے ہیں. اور جہاں جہاں مسیحیت ابھی بھی جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے. اکا دوکا واقعات ایسے بھی ایسے ہوتے ہو ہیں. رہے تو ہیں. اس کے ٹھیک لیے ہے. ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ٹھیک. صاحب اگلا سوال بھی اسی انہی لوگوں کی طرف سے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کتاب زکریا میں ایک اور بات نقل کر دی گئی ہے اور یہ اعتراض ہے کہ گدھے پر بیٹھنے سے تو کوئی مسیح نہیں ہو جاتا یا مسیح نہیں بن جاتا. دیکھیں یہ مسیح جب بنا ہے تو وہ گدھے پر اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ کیمرے والے آ جائیں تصویر بنائیں اور اب جا کے بتا دے کہ دیکھو میں مسیح ہوں گدھے پر بیٹھا ہوں. تو لہذا وہ پیش گوئی درست ہوگی ہے. پیش گوئی اپنی جگہ کہ جب یہ واقعہ اپنے وقت پر رونما ہوگا تو جو یہودی ہیں، جو بائبل کو پڑھنے والے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ مسیح ہے. اب یہ اس کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب واقعی یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کے یروشلم میں گئے ہو کیا رہا تھا. میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا آپ کو کہ رومیوں کے ساتھ یہودی وہ نبردازمات تھے، وہ ان سے بادشاہت واپس لینے کے چکر میں تھے. مسیح جب یروشلم میں گئے تو یہاں گورنر کا تخت تھا. بہت سارے یہودیوں کے اور پیروکاروں کے ذہن میں تھا کہ یسوع مسیح ادھر آیا تو یہ تختہ الٹے گا اور چلو ایک علاقے کی بادشاہت ہمارے پاس ہے تو آہستہ آہستہ باقی سارے آ جائیں گے ہم پاس. حتیٰ کہ وہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان کے دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ مسیح تختہ الٹے گا. اور ایک شخص یروشلم میں داخلے سے تھوڑا سا پہلے مسیح کے پاس اچانک نمودار ہو جاتا ہے کہ سرکار جہاں جائیں گے میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گا. وہ وفاداری کا حلف لے رہا تھا کہ چلو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں داخل ہوتے ہیں تو اگر تختہ الٹ دیا تو اور کچھ نہیں، میں آپ کے ساتھ منسٹر نہیں بنائے گا تو پلاٹ تو دے دے گا نا. آپ کو پتا مسیح نے اس کو کلیئر بتا دیا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے، ابن آدم کے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو گدھے پر بیٹھنے کا جو مقصد تھا مسیح یسوع مسیح جان کے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آتے اور سچ مچ ایک تلوار بھی ہوتی تو دور سے دیکھنے والے کہتے اچھا جلوس بھی ہے تو یہ جنگ کے لیے بھی تیاری ہے. جان بوجھ کے گدھے پہ بیٹھ کے آئے تھے کہ میسج ہے کہ یہ صلح کا پیغام ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بائبل کو مکمل پڑھیں اور اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ ہر واقعے کا ضرور دیکھیں، پھر باتیں سمجھ میں آئیں. ٹھیک. اچھا مسیح مسلم مکالمہ والوں کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے پاس صاحب، اور وہ ایک سوال کی صورت میں پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یروشلم میں مسیح کی آمد پر نعرے لگانے والے مقدمے کے وقت کدھر غائب ہو گئے تھے؟ وہ کیوں نہ مسیح کے ساتھ رہے؟ اگین اس کی جو سچویشن ہے اس وقت کے انوائرمنٹ کیا تھا، سچویشن کیا تھی، یہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. بائبل سے کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں سے اٹھا لیا، ڈھونڈ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں.
نہ اس کے آگے پڑھتے ہیں نہ پیچھے پڑھتے ہیں، اور پھر یہی بندہ کوشش کر لے کہ بائبل کی 20 کمنٹریز جی موجود نیٹ ہیں۔ پہ موجود ہیں، ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں، 2-3 کمنٹیٹر کی آپ رائے پڑھ لیں، خدا آپ کو ہوں، سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات کہ لوگ ایک جنگجو مسیحا کے انتظار میں تھے، ہوں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسیح آئے گا تو یہ امن کا شہزادہ ہوگا، وہ سوچتے تھے کہ یہ آئے گا تو یہ رومیوں کے جبڑے توڑے گا ہوں، اور ایک دفعہ پھر ہمیں حضرت سلیمان کا سنہری دور مل جائے واپس گا، دے مل دے جائے گا۔ گا۔ ان کے دماغ میں تو یہ بات تھی، یہ نجات کو آزادی سے تعبیر کرتے تھے۔ اچھا، جی جی، ایک تو ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ ان کا ٹھیک ہے۔ مقصد ہے کہ یہ آزادی ہوگی اور آزادی کا مطلب حکومت ہماری ہوگی، یہ ان کے دماغ میں تھا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب مسیح یسوع کی موت واقع ہوئی تو اموس کی راہ پہ جو 2 مسافر تھے، انہوں نے پہچانا نہیں کہ ہمارے ہوں، ساتھ چلنے والا مسافر کون مسیح ہے، ہے، مسیح ہے۔ تو وہ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس شخص سے بڑی امید امیدیں تھی۔ تھی، تو اس کا مطلب ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر پانی گیا، پھر اور وہ گیا۔ امید کیا تھی کہ حکومت ہمیں دے جائے گا۔ ہوں، اچھا، پھر وہ جب شاگردوں کو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں واپس بھی آؤں گا، ہوں، اچھا تو وہ آگے سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اچھا پھر جو تو جب بات واپس آئے گا تو حکومت تو ہمیں دے دے گا نا۔ کیا تو بادشاہ میں پھر عطا کرے گا۔ اچھا، تو ان کے دماغ میں بھی یہی بات تھی، ہاں، یعنی ان سے آپ کوئی بھی بات کرو تو ان کے ذہن میں کیا بات تھی؟ بادشاہت۔ حکومت واپس مل جائے گی ہم لوگ ہاں، کو، وہ جو ایک بادشاہت عورت ملے اپنے گی۔ 2 بیٹوں کو لے کے آئی جی تھی، جی، وہ بھی دراصل مسیح کو جو کہہ رہی تھی کہ ان کو دائیں اور بائیں دائیں بٹھانا، میں، تو اس ہاں، کا مطلب تھا کہ ان کو وزارتیں دے دینا۔ اچھا، تو لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا تھا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ جو نعرے لگا رہے تھے، مسیح کو ویلکم کر رہے ہاں، تھے، جب وہ وہ پکڑوائے گئے تو اس وقت وہ کہاں چلے گئے تھے؟ مقدمے کے وقت کدھر آ گئے؟ جی جی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب مسیح کو گرفتار کیا گیا تو یہ لوگ سمجھے یہ تو ایسے ان کے ساتھ چلا گیا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے آرام سے چلی جاتی ہے، اس شخص سے ہمیں کیا امید؟ بلکہ آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے تو اپنی خواہشات کا، اپنی انٹینشن بھی شو کر دی کہ ہمیں مسیح نہیں چاہیے، حاکم وقتوں کا مسیح نہیں چاہیے، ہمیں کیا برابر چاہیے؟ برابا چاہیے۔ کیوں برابا چاہیے؟ کہ ہم نے اتنا استقبال کیا، نعرے لگائے، کپڑے بچھائے، اس نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بادشاہ تو لے کے نہیں دی، برابا کو باہر نکالو، آئے گا پہلے ہفتے 5-6 بندے مارے گا، کھڑاک کرے گا، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی لیڈر چاہیے۔ سمجھے نا آپ؟ تو یہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ کدھر گئے، تھے ادھر ہی، لیکن یہی لوگ جو نعرے ایسا کھسک گئے، چھوڑ پہلے گئے۔ نعرے لگا رہے تھے مسیح کی ویلکم کے لیے، اس وقت کہہ رہے تھے ان کو سلیب دو۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ مرے تو کسی کام کا نہیں ہے تو بھائی اس کو 2 سلیب، کیونکہ ہم ان نے کی اس سے کیا امید لینا، پوری نہیں برابا ہوئی۔ نکالو۔ یہ صحیح، دیٹ واز دا کانٹیکسٹ، اس کنٹیکسٹ میں سمجھنے کی بس کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا پاسا، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال بھی انہی لوگوں کی جانب سے آیا، اور وہ سوال یوں ہے کہ مسیح یسوع نے صلیب پر بیان دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو مسیح یسوع جو تھے وہ صلیب پر کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ بیچارے کر بھی کہہ سکتے تھے، ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ ان کو معاف ہی کر دیتے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت سلیب پر مجبور ہی تھے، ہاں بیچارے، کیلوں پر جڑے تھے، ہاں جی، سیاسی بیان نہیں دے سکتے تھے، یہ سیاسی کہہ رہے ہیں نا کہ یہی سمجھ لیں، سیاسی بیان۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ ہاں، کہ باپ بھئی ان کو معاف کر، کروا دے، اور وہ کر نہیں سکتے تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو پس پردہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کیلوں سے نہ جڑے ہوتے تو پھر ہو سکتا یہ بیان نہ دیتے، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرتے اور شاگردوں کو کال کرتے کہ آ جاؤ بھائی، اب وقت آ گیا تو گھیرا ڈال لو ان کو۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مسیح یسوع کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے ان کو کوڑے لگائے، پھر عدالت سے لے کر کوہ کلوری تک ان کو بھاری سلیب ان کے کندھوں پر ڈال کے چلایا گیا، اور اس میں بھی ایک تذلیل کا پہلو تھا کہ جلوس نعرے لگاتا ہوا لے کے گیا اس کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، یہ سین جو ہے یہاں پر تو مسیح یسوع کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک، تو مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں جی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کے واقعات آپ دیکھیں تو ان کے پاس ساری آپشنز موجود تھی جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ مثلا جب پطرس نے تلوار نکالی تو پہلی بات کہ اپنی تلوار میان میں کھا، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یسوع مسیح نے جو اس کو کہی کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ جی، ایک فرشتہ جو ہے 1000 آدمیوں پہ بھاری ہے، جی، 1,85,000 جی، تو آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد، یہ اختیار اس کے پاس تھا۔ ٹھیک، اور
جب حاکم وقت کے سامنے مسیح یسوع نے یہ بیان دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں نہیں ہے۔ ورنہ میرے خادم لڑتے، تو اگر مسیح یسوع کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جنگ بھی کرنی ہے اور طاقت سے یہ سب کچھ چھیننا، تو وہ اپنے شاگردوں کو روزانہ ڈرل کرواتے اور ان کو جوڈو کراٹے سکھا دیتے، ایٹ لیسٹ کوئی یہ کام مارشل بھی آرٹ کرنا ہے، اچھا سب مارشل آرٹ سکھا دیتے، ایسا کچھ نہیں اچھا۔ کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی مسیح یسوع کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، آپشن اس کے پاس تھی۔ صلیبی موت مسیح یسوع نے مانگ کر لی ہے، جان بوجھ کر لی ہے، یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا، اور ٹھیک اسی ہے، موت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یروشلم آئے تھے۔ ٹھیک۔ تو جب مسیح یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تو آپ کو پتا جب یسوع مسیح انہوں نے پوچھا تو مسیح نے کہا میں ہی ہوں، تو وہ سارے تو گر گئے تھے۔ تو مسیح یسوع کے پاس وہاں پہ بھی آپشن تھی کہ انہی کی ایک بندے کی تلوار پکڑ کے جتنے گرتے سب کی گردنیں اڑا دیتے، اتار دیتے، جس طریقے سے داؤد نے کیا تھا جاتی جولیت کے ساتھ۔ لیکن مسیح یسوع اس آپشن پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخری ہفتے میں فریسیوں نے مسیح یسوع کو ایک تھریٹ کیا، اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے تھے لیکن دبے الفاظ میں تھریٹ کر رہے تھے کہ استاد بی کیئرفل، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، خیال کرنا ذرا۔ تو مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی ہوں۔ ادھر ہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خوف نام کی چیز نہیں تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ مسیح کے پاس آپشنز نہیں تھیں آپشنز، لیکن وہ امن کے دائی تھے، وہ امن کے شہزادے تھے، امن کے لیے ہی کام کرتے تھے، اور جو کچھ پہاڑی واز میں انہوں نے کہا سلیپ پر وہ سب کچھ عمل کر کے دکھا دیا۔ ٹھیک۔ اچھا پا صاحب، یہ سارے سوالات جو ہم نے کیا آپ سے، اب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے سے تو پہلے بھی سارے سوال آپ نے پوچھے۔ اچھا نہیں، یہ ایک اور سوال ہے، یہ میری طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ گاندھی جی کا حوالہ یہاں پہ میں دینا چاہوں گی، کہتے ہیں کہ گاندھی 2 گھنٹے بائبل پڑھا کرتا تھا روزانہ، اور مسیح یسوع کو فالو کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ مسیح یسوع کو کاپی کرنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں آپ، کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور امن کا دائی تھا وہ۔ یہ بات کہاں تک درست ہے، کس حد تک؟ دیکھیں صرف گاندھی کی بات نہیں ہے، کئی ایسے لوگ جو کرسچن نہیں تھے لیکن جب انہوں نے مسیح یسوع کو پڑھا تو وہ مسیح یسوع کی زندگی سے، اس کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ مسیحا بنے اسی طریقے سے۔ لیکن مسیحا بننا آسان نہیں ہے۔ آپ نے گاندھی کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے تحریک بھی لڑی ہے تو امن سے لڑی ہے، اور وہ امن کا ہی وہ بھی دائی تھا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع سے انتہائی متاثر تھا، 2 گھنٹے جو روزانہ بائبل پڑھتا تھا، وہ مسیح بننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑی حد تک اس نے امن سے ہی کام کیا، حتیٰ کہ جب ہندوستان اور پاکستان وجود میں آ گئے تو یہ جب قتل و غارت شروع ہوئی ہے تو کہہ رہے اس نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا تھا، اس نے اس پر بہت افسوس کیا۔ لیکن آپ کو پتا کہ دونوں ملکوں کے اندر جو لوگ تھے وہ تو امن کے دونوں ہی خلاف ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس بات سے تو میں ایگری ہوں کہ گاندھی نے بائبل کو بہت پڑھا، اچھا علامہ اقبال نے بائبل کو بہت پڑھا، اس کی شاعری میں بہت ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جب لوگ مسیح کی اس کو پڑھ کے مسیح یسوع کی تعلیمات کو متاثر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس کسی نہ کسی مشنری کو، کسی نہ کسی ایونجلسٹ کو ضرور پہنچنا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ مسیح کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو مسیح پر ایمان بھی لائیں۔ ہاں کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ عیدی نے بھی بہت کام کیا، لیکن ایک سٹیپ فردر ضروری ہے کہ پھر مسیح کو ذاتی طور پر پہچانے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ استوار کرے، اس پر ایمان لا کے اس کو خدا اور خداوند بھی مانے، اپنا نجات دہندہ قبول، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسیحیت وہاں پر خدا کی بادشاہ کا وسعت کا بھی باعث بنتے۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی صاحب، ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے، ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک شخص جناب مسیح کے حالات کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ خودکشی کر لے تو یہ بات امن کی بجائے افراتفری اور انتشار کا باعث بنے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا اشارہ یہودا اسکریوتی کی طرف، جی ہاں، تو یہودا اسکریوتی کی جو خودکشی ہے یہ مسیح کے مشورے سے نہیں ہوئی کہ تو جا کے تو خودکشی کر لینا اور باقی 11 منادی کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس شخص کو مسیح نے وارننگ دی تھی
کہ جو شخص میرے ساتھ میرے طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے یہ مجھے پکڑوائے گا. ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے یہ ہوا. اس سے بہتر تھا کہ وہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا. تو مسیح یسوع نے تو پہلے سے اس کو آگاہ کر دیا تھا، اور نہ صرف اس کو آگاہ کر دیا تھا، بائبل ہر اس شخص کو جس کو گناہ میں گرنے کا خدشہ ہوتا ہے آگاہ کرتی ہے. قائن کو یہ آگاہی ملی کہ دیکھ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. تو بائبل تو ہر شخص کو یہ مشورہ دے رہی ہے. اب کوئی اپنی آنکھیں بند کر کے تو الٹا کام کرتا ہے تو پھر اپنے ہی کیے کی وجہ سے، مکافات عمل کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرے. تو یہ مسیحیت کا شیوا نہیں، مسیحیت کی کوئی شک نہیں. صحیح. یہ سب کچھ اس کا اپنا کیا دھرا تھا. یہاں میں اس میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں کہ کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ اس کا نام برکت مسیح ہو، کرسٹوفر ہو، جوزف ہو، لیکن کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کی زندگی کا اینڈ جو ہے وہ خودکشی پر ہو، تو یہ مسیحیت کی تعلیم نہیں ہے. مسیحیت امن کا مذہب ہے اور مسیح امن کا شہزادہ ہے. اس لیے جو مسیح کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی امن سے گزاری ہے اور محبت سے گزاری ہے. امن اور محبت ہی مسیحیت کی سب سے بڑی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاس صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور پاس صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے انتہائی مدبرانہ انداز میں تمام سوالات کے جوابات دیے. اور ناظرین، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اور آج کے ہمارے پروگرام کی حتمی سچائی بھی یہ ہے کہ مسیح مذہب عدم تشدد کا مذہب ہے، اور خود مسیح یسوع کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو. تو اور دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان میں ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں ملتی ہے. اور ہزاروں سال گزرنے پر یسائی نبی نے مسیح یسوع کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ مسیح یسوع جو ہے وہ امن اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، سچ کو کھوجیے، سچ سنیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے، پاسٹر صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا مسیح یسوع کا امن اور اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آمین. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.